اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور سارا عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا تو نجران بھی عرب کا علاقہ تھا، وہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، اگر مقابلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی مشکل بات ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کر لو۔ اس مقصد کے لیے نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے الگ الگ رہنا پسند نہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ ان کا آنے کا مقصد تو پناہ حاصل کرنا تھا، مقصد تو یہ تھا کہ ہم تمہاری رعیت بننے کے لیے آئے ہیں، مگر وہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے علمی گفتگو بھی ہو گئی۔ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بڑوں کو کہا تھا کہ مجھے رب سمجھنا، اس واسطے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب سمجھتے ہیں، ہم عیسیٰ کے بندے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رد فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، نہیں حق پہنچتا کسی بشر کو اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو اور حکم دیا ہو اور نبوت دی ہو۔ اب یہاں قیود کے بعد پیغمبر کے علاوہ سارے لوگ خارج ہو گئے، سارے بشر خارج ہو گئے، کیونکہ دوسروں پر نہ تو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نبوت عطا فرمائی ہے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس میں صرف اور صرف پیغمبر آتے ہیں، جو بشر پیغمبر ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ چیزیں ملنے کے بعد، یعنی نبوت ملنے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد، حکم ملنے کے بعد ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ تو پیغمبر کا حق ہی نہیں ہے، یعنی یہ پیغمبر کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ صرف تمہاری خانہ ساز باتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہ کسی اور نبی نے فرمایا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، نہ کسی اور پیغمبر نے فرمایا۔ تو اسی آیت کریمہ کے پیش نظر مفسرین اکرام اور فقہ اکرام اور محدثین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ عبد سے مراد غلام ہے، یعنی غلام مصطفیٰ۔ عبد النبی کا مطلب یہ ہے کہ غلام نبی یا غلام النبی، عبد الرسول کا مطلب ہے غلام رسول، اسی طرح عبد المصطفیٰ کا مطلب ہے غلام مصطفیٰ، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن فقہاء کرام رحمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ عبد سے مراد اگر بندہ ہو، جیسے عبداللہ ہوتا ہے، عبد المالک ہوتا ہے یا عبد الکریم ہے، تو اگر عبد سے مراد بندہ ہو عبد المصطفیٰ تو یہ خالص کفر و شرک ہے۔ ہاں اگر غلام والا معنی لیں تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ پھر بھی مکروہ ہے، کیونکہ دو معنی الفاظ ہیں، ایک ہی الفاظ کے دو معنی نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جن الفاظ کے دو معنی نکلتے ہوں، جیسا کہ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے راعنا، مطلب یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، ہماری توجہ کیجیے۔ تو یہودی جو ہے وہ لفظ کو ذرا جما کر راعینا کہتے تھے،
اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ معاذ اللہ متکبر، چرواہا اور جاہل بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو رائنا کا لفظ بولنے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہودی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ لہٰذا ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں اور ایک معنی ایک مفہوم شریعت کے خلاف نکلتا ہو، تو ایسا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا تو کسی پیغمبر نے یہ سبق نہیں دیا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ تعلیم دیتے تھے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور لیکن وہ یہ کہے کہ ہو جاؤ تم رب والے، بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس واسطے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو۔ اب خطاب تو عیسائیوں کو ہے کہ وہ کتاب پڑھتے بھی تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے، مگر وہ بات جس سے ان پر زد پڑتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تم کو حکم نہیں دے گا اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو رب۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، رب بنا لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ صابئیوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج کل بعض جاہل قسم کے لوگ تعویذوں پر لکھتے ہیں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل وغیرہ، یہ بالکل ناجائز ہے، اس واسطے کہ کام تو سارے رب کرتا ہے، فرشتوں کے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ جب ان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو ان کو کس لیے پکارتے؟ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو، آپ جو خدمت کہیں میں وہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتوں کے بس میں جب کچھ ہے نہیں تو ان سے مدد مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں حکم کرے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تو اسلام سکھانے کے لیے آتا ہے، کفر سکھانے کے لیے تو نہیں آتا۔ کیا وہ تمہیں یہ تعلیم دے گا کہ تم عبد المسیح علیہ السلام بن جاؤ، یا عبد موسیٰ، عبد داود، یا عبد الرسول، عبد المصطفیٰ بن جاؤ؟ یہ تو کفر کی بات ہے۔ پیغمبر یہ تعلیم نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے بنو اور نام بھی وہ رکھو جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، یا اس میں نبی کا نام آئے یا صحابہ کرام کا نام آئے، اور عورتیں بھی وہ نام رکھیں جو صحابیات کے نام ہوں، صحابیات کے ناموں والے نام رکھیں، اپنے بچوں کے صحابہ کے ناموں والے نام رکھیں۔ نام کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، نام کی وجہ سے اللہ پاک بعض اوقات شخصیت کو نکھار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔